لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جو سورت ہمارے سامنے ابھی تلاوت کی گئی یہ سورہ زلزال ہے. مدنی سورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی اور اس میں کل اللہ تعالیٰ نے 8 آیتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس سے پہلے والی مجلس میں یہ بات گزر چکی کہ اس سورت کی فضیلت اتنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اس سورت کے پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. ایک آدمی ایک وقت میں آدھا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، بہت محنت کا کام ہے. لیکن اگر صرف یہ سورت پڑھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آدھے قرآن کا ثواب عنایت فرماتے ہیں. تو یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے. اس کی کل 8 آیتیں ہیں. اس میں تقریباً 5 آیتوں کی اور 6ٹھی آیت کی تفسیر ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے 6ٹھی آیت میں ارشاد فرمایا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہ اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو گروہ در گروہ جماعتوں میں لوگ نکلیں گے اور میدان میں جمع ہوں گے. حشر کے میدان میں کیوں جمع ہوں گے؟ لیروا اعمالهم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھیں. اپنے اعمال دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو وہی جو سیدھا مطلب نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال خود کھول کر دیکھ لو. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنا چوپڑا، اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لو. آج تمہارا حساب کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. تو ایک تو لیروا اعمالہم کا مطلب ہے کہ آدمی خود اپنا نامہ اعمال دیکھ لے، اپنا رجسٹر وہ خود دیکھ لیں. دوسرا لیروا اعمالہم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں عام طور سے کہ جو تم نے کیا ہے نا اپنا اعمال دیکھو گے تم امتحان کے دن. اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹیچر کہتا ہے کہ سال بھر جو کیا ہے نا وہ امتحان کے دن دکھے گا تم کا، دیکھو گے تم لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ سال بھر جو کیا ہے اس کا بدلہ دیکھو گے، اس کا نتیجہ تمہیں رزلٹ میں ملے گا. تو اللہ یہاں جو فرما رہے لیروا اعمالہم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے لیے یا اللہ کے خلاف جو کچھ کر کے آئے ہوں وہ سب چیزیں تم دیکھو گے. کہاں پر؟ حشر کے میدان میں. تو لیروا اعمالہم کے دونوں مطلب، ایک مطلب ہے کہ نامہ اعمال میں اپنے اعمال دیکھو گے، دوسرا مطلب ہے کہ اپنے اعمال کا بدلہ، اگر اچھا کیا ہے تو اس کی جزا اور اگر برا کیا ہے تو اس کی سزا، یہ تم قیامت کے دن دیکھ لوں گے. اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. تو جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جائیں گے تو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اس کی مختلف حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت لکھی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ
لوگ سب ایک ساتھ سب ایک جیسے نہیں ہوں گے, ایک تو سب بکھرے ہوئے ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنی اپنی فیملی کے ساتھ, جیسے آدمی گھومنے جاتا ہے تو اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, وہاں ایسا نہیں ہوگا. سب لوگ تتر بتر ہو گے, الگ الگ بکھرے ہوئے ہوں گے. اور کوئی سواری پر سوار ہوگا جس نے اچھی زندگی گزاری ہوگی, کوئی پیدل چل رہا ہوگا. اور بعض لوگوں کے متعلق روایتوں میں آتا ہے, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, کہ وہ سر کے بل گھسٹتے ہوئے میدان حشر کی طرف جائیں گے, سر کے بل چلیں گے. ایک روایت میں, بخاری شریف کی ایک روایت میں, ایک صحابی رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم لوگ تو پیروں سے چلتے ہیں, یہ آدمی قیامت کے دن سر کے بل کیسے چلے گا؟ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے, یوم یحشر الناس, اس میں آگے جا کر اس آیت میں آتا ہے وجوہہم کا لفظ, کہ جب لوگ اپنے سر کے بل جمع کیے جائیں گے. تو اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو اس موقع سے اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ جو اللہ دنیا میں تم کو پیروں سے چلاتا ہے, وہ اللہ آخرت میں جس کے لیے چاہے گا اس کو سر کے بل چلائے گا. جسے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں, ہمارے لیے پیر ضروری ہے, سانپ کے رینگنے کے لیے, اس کے چلنے کے لیے پیر ضروری ہے, وہ بغیر پیر کے بھی چلتا ہے. تو اللہ کی اپنی طاقت اور قدرت ہے, وہ جس کو چاہیں جیسا چاہیں. تو بعض لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سر کے بل گھسٹتے ہوئے آ رہے ہوں گے. اللہ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. اس دن کیا حالات ہوں گے, کتنے خطرناک اور سخت ترین حالات ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں سے اس کا تذکرہ کیا ہے, اور یہاں تک تذکرہ فرمایا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش لے کر, اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ عرش لے کر اتریں گے, جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جھکڑ کر لایا جائے گا. ہم فضائل میں پڑھتے ہیں کہ ایک جہنم میں سے گردن نکلے گی, جس کو حکم ہوگا کہ بے نمازی کو لے جاؤں. اور تو اس دن کے حالات اتنے ہیبتناک اور اتنے خطرناک ہوگے کہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ اس دن تشخص فیہ الابصار, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی ایک دم ہیک ہو جاتا ہے, اس کو ایسا جھٹکا لگتا ہے, کوئی خطرناک منظر دکھا کہ 2 منٹ تک اس کی زبان سے کچھ نکلتا نہیں. کبھی کار سے لوگ جاتے ہیں اور اچانک کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے ذرا سا بچ گیا, تو 1-1.5 منٹ تک سب چپ رہتے ہیں, کوئی کچھ بولتا نہیں. اتنا دھچکا دل پر لگا ہوتا ہے کہ سب پر تھوڑی دیر کے لیے پھر کوئی بولتا ہے کار بچ گئے. تو جیسے یہ دنیا میں جھٹکے لگتے ہیں نا, یا کوئی ایسا منظر دیکھا کہ آدمی بس دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اس کو, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا, اتنا خطرناک اور ہیبتناک منظر ہوگا کہ آدمی کی آنکھیں پلٹیں گی نہیں, وہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بند نہیں کرے گا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. آدمی دیکھ کر, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کلیجے منہ کو, قرآن کریم میں ہے کہ ان کے کلیجے خالی ہو جائیں گے, دل میں کچھ نہیں بچے گا سوائے خوف اور گھبراہٹ کے. اتنا زیادہ وہ خطرناک منظر ہوگا. لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس دن کما بدأنا اول خلق نعید, کہ ہم دوبارہ لوگوں کو پیدا کریں گے اسی طرح جس طرح ہم نے پہلے انسان کو پیدا کیا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کپڑے لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے, برہنہ ننگا بے لباس پیدا ہوتا ہے. کل کو قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو بے لباس اٹھایا جائے گا, کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ روایت سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول شرم نہیں آوے گی؟ سب لوگ بے لباس ہوں گے, سب لوگ ننگے ہوں گے, تو شرم نہیں آوے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس دن اپنے زندگی کا حساب دینے میں اور اس کے سلسلے میں اتنا ڈرا اور سہما ہوا ہوگا کہ وہ کسی چیز کی طرف دیکھنے کی اس کو فرصت نہیں ہوگی, آدمی کا دھیان ہی نہیں جائے گا. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹینشن آ جاتا ہے آدمی کو, کوئی خطرناک مسئلہ ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, تو گھر والے کہتے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ, باوجود یہ کہ آدمی بہت کھاتا ہے لیکن اس دن اس کو کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی. اچھے سے اچھا کھانا لا لو وہ نہیں کھاتا ہے, کیونکہ دماغ پر کیا سوار ہے؟ ٹینشن سوار ہے, فکر سوار. اس دن ہر ایک کو کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا, ایسی فکر سوار ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی. اسی طرح آدمی ماں کے پیٹ سے چپل لے کر پیدا ہوتا ہے,
اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو سب ننگے پاؤں جائیں گے، حفاتن عوراتن غرلا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ننگے پاؤں جائیں گے، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا، اور ننگے بدن سب جائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اس میں روایتوں میں نام آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے، کیونکہ نمرود نے جب ان کو آگ میں ڈالا تھا تو ان کے کپڑے نکال دیے تھے، تو اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کا پہلا شخص ہے جس کو دین کے لیے ننگا کیا گیا، دین کی دعوت کے جرم میں جس کو ننگا کیا گیا، تو ان کی اس قربانی کی فضیلت یہ ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو اللہ کی طرف سے کپڑے پہنائے جائیں گے وہ حضرت ابراہیم ہوں گے۔ تو اس دن سب لوگ جو ہے وہ ننگے ہوں گے، اور سب لوگ برہنہ پا جائیں گے، پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، ختنہ نہیں ہوا ہوگا۔ تو جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جو فطری حالت ہوتی ہے، اسی حالت میں اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر لوگ دیوانہ وار بکھرے ہوئے تتر بتر حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ حشر کے میدان کا کیا حال ہوگا؟ اس کی گرمی کا ہم روایتوں میں سنتے ہیں، اور بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن سورج کتنا دور ہوگا؟ 1 میل۔ اب 1 میل کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو جو ہم کلومیٹر والا میل لیتے ہیں وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں میل جو ہے وہ نیزہ کو، یا وہ جو سرما لگانے کی جو ڈنڈی ہوتی ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ بہت قریب ہو گیا، یعنی 1 ہاتھ کے قریب ہو گیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک بالش کا لفظ روایت میں نہیں آتا ہے، روایت میں یہ ہے کہ 1 میل کے قریب ہوگا۔ اب میل کا چاہے کلومیٹر لے لیں چاہے نیزے والا لے لیں۔ ابھی جو سائنسداں کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورج ہم سے تقریباً 9 کروڑ 35 لاکھ میل دور ہے ہم سے، ہمارے زمین کے خطے سے سورج 9 کروڑ 35 لاکھ میل دور ہے۔ تو آدمی اتنی گرمی سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس سے رہا نہیں جاتا۔ اس دن جبکہ سورج صرف 1 میل آدمی کے سر پر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے پسینوں میں اپنے اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں، جس نے جیسے اعمال کیے ہیں، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا پسینہ وہ منہ تک وہ ڈوبے ہوں گے، ان کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا، اور بعض روایتوں میں کہ ان کا 70% پسینہ ان کا جسم کھینچے گا، اس کے بعد بھی وہ جو ہے وہ منہ تک اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اتنی خطرناک حالت ہوگی، اور اس حالت میں سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی اس زندگی کو گزارتے وقت یہ سوچے کہ ایک دن مجھے اپنے اعمال خود اللہ کے یہاں دیکھنے ہیں، اور اس دن میرا یہ حال ہونا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہ جو حال ہے کہ سب لوگ پسینے میں ڈوب، یہ اکثریت کا حال یہ ہوگا، عام لوگوں کا حال یہ ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف اللہ کے دوسرے بندے بھی ہیں جو اس دن اللہ کے یہاں عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ اس دن حشر کے میدان میں اللہ کا عرش بھی لایا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگ، یہ تو ایک ہی روایت میں ہے 7 قسم کے لوگ، اس میں یہ جو 7 قسم کے ہیں اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے، رجل نشأ فی شابتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بندہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں گزری۔ تو اگر اس دن کی دھوپ سے، اس دن کی گرمی سے، اس دن کی سختی سے بچنا ہے اور قیامت کے دن عرش کا سایہ پانا ہے، تو پھر اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں جھونکنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی جیسے ظہر کی نماز پڑھ کر گیا تو ابھی اس کے دل مارکیٹ میں ہے، بزنس میں ہے، کھیت میں ہے، کہیں بھی ہے، اس کا دل اٹکا رہتا ہے کہ میری نماز نہ جائے، مجھے مسجد میں پہنچنا ہے، مجھے مسجد میں پہنچنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو پھر اس کا دل بے چین، جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو نا تو جیسے وہ بے چین رہتی ہے کہ کب میں پانی میں جاؤں،
تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ مسجد میں نہیں رہتا، اس کا دل اٹکا، یعنی ہمیشہ مسجد کا خیال اس پر چھایا رہتا ہے اور اذان ہوتے ہی وہ مسجد کی طرف لپکتا ہے، ایسا آدمی بھی اس دن اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش عظیم کے سائے میں ہوں گا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دو بندے بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جو دو بندے اللہ کے لیے دنیا میں ملتے تھے اور اللہ کے لیے علیحدہ ہوتے تھے۔ ہم گشت میں جاتے ہیں، عام طور سے یہ روایت سناتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے لیے ہم ملے ہیں، ہماری کوئی غرض، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو نہ میری کوئی غرض ہے نہ آپ کی کوئی غرض ہے، نہ ہمیں تم سے پیسے لینے نہ تمہیں ہم سے پیسے لینے ہیں، کوئی غرض نہیں سوائے اس کی کہ کلام اللہ کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے، اللہ کے کلام کو سننے اور اس کی محبت میں جمع ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دو بندے صرف میرے لیے آپس میں ملیں گے اور جدا ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو کبھی تنہائی میں 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے یہاں بیٹھے اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے اور اللہ کے محبت میں آنسو بہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مجمع میں دعا مانگتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی رات کو تنہائی میں آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، مصلی بچھائے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے، تو یہ جو تنہائی میں اس کے آنسو نکلتے ہیں اس کی بہت قیمت ہے اللہ کے ہاں، اور یہ ایسی قیمت ہے کہ اس دن کی گرمی سے اور سختی سے اس کی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو قیامت کی سختیوں سے اللہ بچائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ تو 7 تو ایک ہی حدیث میں آئے ہیں، اسی طرح ایک اور اس ساتھ میں ایک اور لفظ آتا ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، جو انصاف کے ساتھ۔ اب دیکھو حکمران کا ہم ایک تو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ملک پر حکومت کرتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں، اپنی پرسنل لائف میں بھی وہ حاکم ہے۔ اتنا ہے کہ وہ 4 بندوں کا ہے، کوئی 2 بندوں کا ہے، کوئی اپنی فیملی کا ہے، کوئی اپنے گاؤں کا لیڈر ہے۔ تو جس کو جتنے لوگوں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اس ذمہ داری کو اگر امانت داری کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، تو روایتوں میں علماء نے لکھا ہے کہ روایتوں میں جو لفظ آیا الامام العادل، اس میں یہ بندہ بھی شامل ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے آس پاس کوئی نہیں ہے، اس کے محتاج کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے اس کو جو آزادی ہے، آنکھیں، ہاتھ، کان، ناک کا، ان سب چیزوں کا اللہ کی عبادت میں صحیح استعمال کرے، تو یہ بھی ایک انصاف ہے کہ اپنے اعضاء کے ساتھ جو اللہ نے اس کو دیے تھے اس کا صحیح طریقے سے اس نے استعمال کیا، تو یہ بندہ بھی الامام العادل میں شامل ہوگا۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی اور لوگ بھی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنے نور کے منبروں پر بٹھائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ مساجد کے ائمہ کہاں ہیں، اور ان کو بلائیں گے، ان کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این المؤذنون، مسجدوں میں اذان دینے والے کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور ان کو منبروں کے نور کے منبر پر بٹھائیں گے کہ آج مجھے تمہارا حساب نہیں لینا ہے، آج میں حساب لوں گا ان چودھریوں کا، ان تاجروں کا، ان لیڈروں کا، ان لوگوں کا حساب لوں گا، تمہارا حساب کتاب نہیں لینا ہے۔ تو ان کو قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں جو عام مخلوق سب جھیلے گی، وہ ان کو نہیں جھیلنا پڑے گا۔ دنیا میں تھوڑی سی مشقت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے اور بہت سارے مصائب برداشت کرنے پڑتے ہیں، گھر کی اونچ نیچ برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ائمہ اور مؤذنین کو ایسا مقام عطا فرمائیں گے کہ سب دیکھنے والے رشک کریں گے۔ تو یہ قیامت کے دن کے 2 طبقے ہیں، ایک وہ ہے جو گرمی میں اتنا پریشان ہوگا کہ اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور دوسرا وہ ہے جن کو اللہ اپنے عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے اپنے گریبان میں منہ جھانک کر دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کہ میں کس طبقے میں ہونا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تو میرا دل مسجد میں اٹکا رہنا چاہیے، میں اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرنے والا اور اللہ کے لیے جو ہے وہ میں جدا ہونے والا بنوں، میں ایسا بنوں کہ میری جوانی اللہ کی اطاعت اور عبادت میں گزرے، تو اس میں اپنے آپ کو شامل کر، یا پھر ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہی اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور قیامت کے دن اللہ کے یہاں سر کے بل گھسیٹ کر لایا جاوے۔ تو یہ قرآن کریم کا یہی پیغام ہے اس سورت کا کہ آدمی کس صف میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس کسی نے
ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس دن اس کو دیکھے گا. کتنی؟ ایک ذرے کے برابر. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہم کہتے ہیں دانے کو. عربی زبان میں حقیقت میں ذرہ کہا جاتا ہے وہ کبھی کھڑکی سے دھوپ آتی ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی کچھ ذرات اڑتے رہتے ہیں, جب دھوپ آتی ہے تو اس میں اس کو کہتے ہیں ذرہ. یعنی اتنا سا بھی اگر عمل کیا ہے بھلائی کا تو اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملے گا. بس ایک شرط ہے کہ بھلائی کر کے کسی کے سامنے جتانی نہیں ہے. کسی غریب کی مدد کر دی آپ نے جتا دی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, کہ جتلا کر اپنے صدقے ضائع مت کرو. کسی کی مدد کر دی تو ایسا چپکے سے مدد کرے کہ اس کے بائیں, ابھی جو وہ میں روایت سنا رہا تھا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے یہاں عرش کا سایہ ملے گا, اس میں ایک یہ بندہ بھی ہے جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ خود اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا, آپ جب صدقہ کریں گے آپ کا بائیں ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں آپ کے ساتھ ہے, لیکن اس عمل کو چھپانے کی اتنی ترغیب کہ آپ ایسا چھپ کر کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے, اور جس کے ساتھ احسان کر لیا پلٹ کر دوبارہ اس سے کوئی دنیاوی فائدہ تو چلو نہیں, لیکن آدمی دل میں تو یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی, کم از کم وہ میرے سامنے سر جھکائے, میرا احسان مانے, کم از کم بولے وہ مجھ کو کہ تم نے میری بہت کڑے وقت میں مدد کی تھی, تمہارا بہت, اس کی ذمہ داری ہے جس کی مدد کی کہ وہ شکریہ ادا کرے. لیکن جس نے مدد کی ہے وہ یہ نہ چاہے. اللہ نے قرآن میں اپنے مخصوص بندوں کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, ہم تم سے جزاک اللہ بھی نہیں چاہتے. مت بولو تم, ہم اپنا یہ عمل کیش کروانا نہیں چاہتے ہیں, یہ چیک ابھی ادھار رکھتے ہیں, اللہ کے یہاں ہم کو اس کا بدلہ ملے گا. تو جو بھی نیکی کی ہوگی اللہ کے یہاں ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو وہ اللہ کے یہاں پائے گا. ایک قرآن میں ایک دوسری آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, کہ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا اچھا یا برا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن اس کو وہ دکھائیں گے کہ تو نے یہ کیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے یہاں پیش کیا جائے گا, جب نامہ اعمال کے لیے ترازو رکھا جائے گا, اور اس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ 7 آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا حصہ ہے, یعنی بڑے بڑے اس کے آسمانوں جیسے بڑے بڑے دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے, اور وہ اس کے پلڑے میں رکھے جائیں گے. وہ بندہ جب دیکھے گا کہ میرے اتنے سارے گناہ اور ادھر نیکی کے کھانے میں کچھ بھی نہیں, تو وہ اپنے دل میں تصور کرے گا کہ میں تو گیا, میں آج ہلاک ہو جاؤں گا, میرے لیے آج کوئی راہ نجات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے, اور ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ آج کسی پر یہاں ظلم نہیں ہوگا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, ذرہ برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. بندہ دل میں سوچے گا کہ ایک نیکی اور اتنے سارے دفتر, کیا ہوگا اس ایک نیکی سے؟ پھر اللہ کی طرف سے ایک پرچی اوپر سے اٹھا کر رکھی جائے گی. جیسے ہی وہ پرچی نیکی والے پلڑے میں پڑے گی, اس کے 7 دفتر روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا وہ وزن ہوگا کہ وہ اڑیں گے. جیسے آپ کوئی وزنی چیز ادھر ڈالو تو وہ اوپر اچھلتا ہے, اچھل کے وہ سب بکھر جائیں گے. اور اس پرچی میں کیا ہوگا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی میں کلمہ پڑھا تھا, اس کی یہ نیکی تمہاری یہ نیکی ہمارے پاس محفوظ تھی, اور اس نیکی کی بدولت آج ہم تمہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ کبھی نہ کبھی اپنے اعمال کی سزا بھگت کر ہی صحیح, کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور جائے گا. اللہ کے یہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. جس نے ذرے کے برابر بھی نیک کام کیا ہوگا تو وہ اس کو پالے گا. بعض روایتوں میں ایک عجیب قصہ آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی نیکی اور گناہ برابر سرابر ہوں گے. ایک نیکی کی اس کو ضرورت پڑے گی بس, اور وہ نیکی اس کے پاس نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا ڈھونڈ کے لا کہیں سے. وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا, اپنے باپ کے پاس جائے گا, اپنے دوستوں کے, ان جگری دوستوں کے پاس جو اپنی جن کی دوستی کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے تھے, اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیتا تھا اپنے دوستوں کے لیے, ان دوستوں کے پاس بھی جائے گا. لیکن اس دن سب یہ کہیں گے بھائی ہمارا اپنا مسئلہ حل نہیں ہوا, تیرے کو دے کر اپنے کو ہلاک تھوڑی ہونا ہے, ہمارا اپنا مسئلہ اٹکا پڑا ہے, ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کیا بننے کا, تو ہمیں تو اپنی فکر ہے. ماں کہیں گی کہ بہت قربانی دے دی دنیا میں تیرے لیے,
اب نہیں ہوگا, یہاں تو میری اپنی آخرت کا مسئلہ ہے, تو کوئی ساتھ نہیں دے گا. بیوی جس کو کہتے ہیں رفیق حیات, زندگی کا ساتھی جس کو کہتے ہیں, وہ بھی نہیں دے. وہ مایوس ہو کر واپس آتا ہوگا تو راستے میں ایک آدمی ملے گا, اب بھائی کیا ہوا, بہت ٹینشن میں, کہا مجھ کو ایک نیکی کی ضرورت, وہ کہا لے جا میرے, تو وہ اس کے دل میں آیا کہ تو کیوں دے رکھا, تو لے جا, وہ لے جائے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ ایسا قصہ ہونے والا ہے. جب وہ آئے گا لے کر کتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تجھ کو کس نے آج نیکی دے دی, آج تو کوئی نہیں دیتا. کہا اس بندے کو بلاؤ جس نے دیا, اس کو بلایا. کہا تو نے کیوں دے دی, کہ اصل میں میرا معاملہ اس سے الٹا ہے, میرے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی اور کوئی نیکی نہیں, میرا پورا دفتر گناہوں سے بھرا ہوا ہے. میں نے سوچا کہ ایک نیکی سے میرا تو بھلا ہونے والا نہیں ہے, کم از کم اس کا بھلا ہو جائے. اللہ فرمائیں گے جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ, آج مجھ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہو سکتا ہے, آج میرے سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہو, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے. میں یہ قصہ بیان کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک ایک نیکی کی اس دن قیمت ہوگی. آج بیٹھ کر ایک بار سبحان اللہ پڑھا, نہیں معلوم ہے کہ کیا قیمت ہے اس کی, لیکن قیامت کے دن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قیامت کے دن کھلے گی, تب پتہ چلے گا کہ ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی تھا. آج نارمل ہے 3 دن وقت لگانا, لوگ سمجھتے کہ کیا ہو گیا 3 دن, حالانکہ اس 3 دن میں آدمی اتنے نیک اعمال کر لیتے. جیسے ہم 3 دن جماعت میں جا کر کیا کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں. اگر گھر پہ ہوتے ہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لو کہ قرآن کب اٹھاتے ہیں. مہینہ 2 مہینہ, اور بعض لوگوں پر رمضان گزر جاتا ہے, قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی. تو مہینے میں اگر 3 دن لگا دیتے تو اس کی برکت سے یہ نیکیاں تو ہمارے ذخیرہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہے, ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہے, اور کل کو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے بدلے میں اللہ کے یہاں اتنا کچھ ملے گا کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کے مجمع سے مخاطب کر کے, لا تحقرن من المعروف شیئا, کہ عورتیں نیک, مردوں کو بھی یہی حکم ہے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ مت دو. آپ راستے سے جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, یا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, یا کوئی کانٹا ہے, تو کبھی کبھی آدمی کے دل میں آتا ہے کہ اٹھا لوں اور ہٹا دوں, کہا کہ جانے دے, کون کرتا ہے, یوں کر کے آدمی گزر جاتا ہے. تو نہیں گزرے. جب کسی نیکی کا داعیہ دل میں, کبھی آتا ہے دل میں کہ یہ فقیر جو ہے وہ اس کو دوں, پھر شیطان کچھ کہتا ہے تو آدمی کا جانے دے, نہیں دینا ہے. تو یہ جو نیکی کا داعیہ آیا نا, تو اس وقت کر لیا جائے. کبھی دل میں آتا ہے کہ جماعت میں جاؤ, لیکن جب جماعت والے دروازے پر گھر پہ آئے تو آدمی کو شیطان جھوٹ بلواتے کہ بول دے بیمار ہو, اور ایسی بیماری بتا کہ وہ پکڑ نہ سکے, سر درد کا کوئی وہ تھرمامیٹر نہیں ہے, پیٹ میں دکھتا ہے, ایسا کچھ بتا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکے. پکا تھا آدمی اندر سے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, پکا تھا ایک دم اندر. آخری لمحے میں شیطان تھوڑا سا زور کر کے اس نیکی سے آدمی کو ہٹا دیتا ہے, اس نیکی سے آدمی کو ہٹا کر اس کو اس نیکی سے محروم کر دے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو, اور علماء فرماتے کہ کسی نیک کام کو معمولی اور چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو. اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے کہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر مت لو. ایک بندہ ہے جس نے بلیو فلم سے توبہ کر لی کہ میں نہیں دیکھوں گا. ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو وہ یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے, تو کبھی کچھ بلیو فلم نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی ننگی تصویر سامنے آ گئی تو اس کا کہ میں بلیو فلم تو نہیں دیکھوں گا, لیکن یہ 30 سیکنڈ کی ہے, اس کو دیکھ لینے میں کیا ہے, آدمی اس کو دبا لیتا ہے. یہ معمولی سمجھ کر کیا جانے والا گناہ قیامت کے دن اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہو جائے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عائشہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرنا, اللہ کے یہاں چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ ہوگی. تو نہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا ہے اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بد نظری یہ صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ؟ ہماری شریعت میں 2 ٹائپ کے گناہ ہیں, ایک چھوٹے سمجھے جاتے ہیں اور ایک بڑے بڑے. ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ بولنا, شرک کرنا, یہ سب بڑے بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں, اور کچھ گناہ وہ ہیں جو چھوٹے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے صغیرہ. تو اس آدمی نے آ کر پوچھا کہ حضرت بد نظری صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ,
کوئی آدمی چنگاری اپنے گھر میں لا کر کپڑوں کی بیگ میں اس لیے نہیں رکھ دیتا ہے کہ چھوٹی آگ ہے. وہ چھوٹی دکھ رہی ہے لیکن آپ رکھو, پھر وہ اپنا کمال دکھائے گی, وہ کیا کیا پورا گھر تباہ و برباد کر دے گی. تو جیسے ہم آگ کے انگارے میں فرق نہیں کرتے کہ انگارہ تو انگارہ ہے, بڑی آگ جیسے کپڑوں کو جلا دیتی ہے چھوٹا انگارہ بھی جلا دے گا, ایسے گناہ ہے, وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو آدمی کے ایمان کو ضرور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج وہ تو ہمارا دل چونکہ وہ گناہ کر کر کے کالا ہو گیا نا, تو سمجھ میں نہیں آتا کہ گناہ کرنے سے دل پر کیا اثرات پڑتے ہیں. تو گناہ آدمی کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے, چاہے وہ چھوٹا سا گناہ کیوں نہ ہو. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ جس نے برائی کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کیا ہوگا ذرے کے برابر, وہ بھی اس دن دیکھے گا. اب جو کیا ہے اس کا کیا؟ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں راستہ سکھایا ہے توبہ کا. کائے کا راستہ؟ آدمی ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور دو بول دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, آئندہ میں نہیں کروں گا, اور پچھلے پر اس کو ندامت ہو, شرمندگی ہو, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس سے پہلے والی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے 4 گواہ رکھے ہیں ہمارے گناہوں پر. ایک ہمارے اعضاء, دوسرا زمین, اور تیسرا نامہ اعمال, اور چوتھا فرشتے. یہ 4 گواہ ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہ چاروں گواہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں. زمین قیامت کے دن گواہی دے گی جو اس صورت میں ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اعضاء گواہی دیں گے جو سورہ یاسین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ, آج ہم جو ہے وہ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. فرشتے گواہی دیں گے, اور جو ہمارا نامہ اعمال ہے وہ ہمارا. 4 گواہ ہیں آدمی کے خلاف, اور ایسے 4 گواہ کہ آدمی ان سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتا ہے. آدمی جا بھی جائے گا, زمین ساتھ میں ہوگی, اس کے اعضاء ساتھ میں ہوں گے, فرشتے ساتھ میں ہوں گے, اس کا نامہ اعمال ساتھ میں ہوگا. روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی گناہ کے کرنے کے بعد اس پر توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں, اس کے اعضاء سے اللہ تعالیٰ بھلوا دیتے ہیں, زمین کے اس خطے سے جس پر کھڑے رہ کر اس نے گناہ کیا تھا اس سے بھی بھلوا دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو فرشتے ہیں منکر, یہ کرامن کاتبین جس کو کہتے ہیں, اعمال نامہ لکھنے والے, اور حفظہ فرشتے جو ہیں, ان سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ کو بھلوا دیتے ہیں. دنیا میں کوئی یہ سرکاریں معاف کرتی ہے نا, تو بھی فائل تو پڑی رہتی ہے کہ یہ معافی کیا ہوا مجرم ہے, معافی دیا ہوا. اللہ جب معاف فرماتے ہیں تو سارے گواہوں سے ختم کر دیتے ہیں. نہ فرشتوں کو محفوظ رہتا ہے, نہ انگلی کو محفوظ ہے, نہ زمین کو محفوظ ہے, اور نہ نامہ اعمال میں اس کا کوئی ذکر ہے. تو توبہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے کیے ہوئے گناہوں کو ختم کر کے اس دن جب آدمی اپنے نامہ اعمال میں دیکھے گا تو وہ گناہ جس پر اس نے توبہ کر لی ہے اس کا کوئی ثبوت کوئی وہاں موجود نہیں ہوگا. تو اس عمل کو, اس توبہ والے عمل کو اختیار کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی رمضان ٹو رمضان توبہ کرے, جب آدمی سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے, پھر یہ دل میں شیطان خیال ڈالتا ہے کہ پھر واپس ہو جائے گا تو واپس توبہ کر لیں گے. جب شیطان یہ کہتا ہے کہ تیرے سے بار بار گناہ ہوتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں کہ ہم بار بار توبہ کریں گے. اور توبہ صرف توبہ اللہ کر دینے کا یا ہاتھ گال پر مار دینے کا نام نہیں ہے. توبہ کس کا نام ہے؟ جو ہوا اس پر شرمندگی ہو اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, اس کا نام توبہ ہے. اس کے لیے آپ کو مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر دعا اگر مانگ لے تو بہت اچھا, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر جیسے آدمی نے ارادہ کیا کہ گالی نہیں بولوں گا, اور باہر دوست کے سامنے یا کسی کے سامنے ٹریفک میں مسئلہ ہوا, غصہ قابو میں لینا زبان سے نکل گیا, تو پھر ارادہ نہ کرے کہ میں انتظار نہ کرے کہ 2 رکعت پڑھوں گا اور پھر اسی وقت توبہ کر لے. پھر بعد میں اللہ توفیق دے تو 2 رکعت بھی پڑھ لے, لیکن توبہ کو ٹالے نہیں. پتہ نہیں ہے اگر اسی کار میں آگے جا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا موت لکھی ہوئی, اللہ نے ایسے ہی مر گیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا, تو یہ توبہ ادھار رہ جائے گی. تو توبہ کو آئندہ پر نہ ٹالے. اگر کبھی کسی مجلس میں کسی کے بیان میں بیٹھے اور دل میں ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, تو پھر اس کو مجلس کے بعد پر نہیں, وہی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آدمی اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ میں جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں میں اس پر اللہ سے معافی کا طالب ہوں, پچھلے پر شرمندہ ہوں, اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرتا ہوں کہ کوئی گناہ
نہیں کروں گا۔ یہ ہماری اس صورت کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کا درس ایک آخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، وہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اور عام طور سے رمضان کے موقع سے لوگ بہت پڑھتے ہیں، تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ ابھی رمضان کا موقع آئے گا، عام طور سے لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی یہ سنت، آپ کا یہ معمول ہمارے ذہن میں رہے کہ پہلی رکعت میں حضور سورہ زلزال پڑھتے تھے اور دوسری میں کافرون۔ یہ رمضان تک موقف نہیں ہے کہ رمضان آئے گا تب عمل شروع کرے، ابھی سے بھی اگر کوئی سورہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا معمول ہے تو اس میں ان صورتوں کے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک پہلی رکعت میں سورہ زلزال اذا زلزلت اور دوسرے میں سورہ کافرون۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار اور سیاہکار ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے طلب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ زندگی اس حال میں گزر جائے کہ تیرے خلاف کیے ہوئے کام ہمارے باقی رہے۔ اللہ سارے گناہوں کو توبہ کے ذریعے اللہ تیرے یہاں سے معاف کروانے کی ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ تیرے احکام پر چلنا اور جمنا آسان فرما۔ اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا اور ایک ایک نیکی کو قیمتی سمجھ کر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ نیکی کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اے اللہ نیکوں کے پاس اٹھنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے سے ناراض بندوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرما، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اس دنیا میں ایسے کام اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اس دن تیرے عرش عظیم کا سایہ ہمیں نصیب ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما، ہماری آخرت کے جملہ امور کو آسان فرما۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالے رکھنا، اللہ جیسے اس دنیا میں آپ نے ستاری کا پردہ ڈالے رکھا ہے، اللہ اس دن بھی ستاری کا اللہ معاملہ فرمانا، اللہ اس دن جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما، اللہ اس دن جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت کا شکار ہے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت اور عافیت کی نظر فرما، اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، یہاں آئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اے اللہ ہمارے خلاف پکڑ کا اور حجت کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔